السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے مصحف شریف آخری وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی آخری ہدایت کی کتاب جو انسانیت کے لیے اس نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اس کے دوسرا چیپٹر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 سے 218 تک کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی۔ ان آیات بینات میں ہمارے لیے کیا مضامین ہیں اور کیا احکامات ہیں اور کیا فرائض ہیں اور کیا ان کی شرطیں ہیں، آئیے اس طرف غور کریں اور اپنی سوچ اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی سیاست اور اپنی معاشرت اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی آیت شریفہ میں فرمایا، پہلے تو ہم ان آیات بینات کا اپنی زبان میں کیا مفہوم ہو سکتا ہے، ایک انسانی ذہن میں آسمانی وحی کی تلاوت کے بعد جو اس کا عکس آتا ہے اسے اپنی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی استعان اور اس کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ ہم سے قبول بھی فرمائے۔ لکھ دیا گیا تم پر جنگ، چاہے وہ تمہیں ناپسند ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم پسند کرو کسی شے کو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں محترم مہینوں میں جنگ کے تعلق سے۔ آپ فرمائیے کہ ان محترم مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے بڑے بڑے اور بھی گناہ ہیں، جیسے کہ اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا اور لوگوں کو مسجد حرام آنے سے روکنا، اور یہاں کے باشندوں کو یہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، اور فتنہ ہمیشہ قتل سے زیادہ شدید یا بڑا ہوا کرتا ہے۔ اور یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ وہ پلٹا دیں تم کو تمہارے دین سے، اگر ان کا بس چل جائے، اور جو پلٹ جائے، جو مرتد ہو جائے تم میں سے اس کے دین سے اور اسے موت آئے اسی حالت میں کہ وہ نافرمان ہو، کافر ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ غارت ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، یہی لوگ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جد و جہد کی اللہ کی راہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم والا۔ آیت شریفہ پہلی آیت شروع ہوتی ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور یہ حکم قیامت تک رہے گا، ہر مومن مرد اور عورت پر ہوگا کہ کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قتال لفظ قرآن شریف میں کس معنی میں آتا ہے اور ہمیں اس کو کس معنی میں لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کی شرائط کیا ہے۔ ایک تو حکم اسی طرح ہے جس طرح پہلے حکم آ گئے کتب علیکم الصیام،
تم پر روزے فرض کر دیے گئے یا اور دوسرے جو احکامات ہیں. اسی طرح کا یہ حکم قیامت تک رہے گا. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ ہم پر فرض کیا ہے اللہ نے. اب اس میں دیکھیں گے کہ وہ فرض ہے، اس کے بعد مائنس کہاں سے شروع ہوں گے. جس طرح روزے فرض ہیں پھر وہ مائنس شروع ہوتے ہیں مریض کے لیے یا سفر پر کوئی شخص ہو، اور پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ دوسرے دنوں میں پورا کرے. اسی طرح کے جو احکامات ہیں وہ ہمیشہ لائیو ہوں گے، آن رہیں گے، لیکن ان کی جو شرائط ہیں اس پر وہ اس وقت پر اپنی شرط پر وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات کافی ہوگی کہ ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت جمعے کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا ہے. فرماتے ہیں رب تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعے کی نماز فرض رہے گی، لیکن ہمیشہ فرض رہے گی، لیکن اس کے ایکٹیو ہونے کا وقت وہ دن بھی جمعے کا ہو اور دوپہر کا وقت ہو گیا ہو، وہ خود بخود ایکٹیو ہوگی. اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. جب رمضان کا مہینے کا چاند دکھائی دے گا دا ویری نیکسٹ ڈے وہاں سے روزے شروع ہو جائیں گے، اور اس کو پورا کرنا ہے پورے مہینے بھر چاند کے اعتبار سے. روزے ہمیشہ فرض رہیں گے لیکن اپنے سمے پہ ایکٹیو ہوں گے. اسی طرح قتال یعنی جنگ اپنے وقت پر ایکٹیو ہوگی. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اوقات ہیں. دوسرے یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ یہ کون سے الفاظ ہیں. اصل میں دوسری زبان میں لفظ آنے کے بعد میں اس پر غور کرنا پڑتا ہے کہ اس زبان کے اندر اس میں اور کیا کیا معنی نکلتے ہیں. ایک اس کا معنی ہوتا ہے لڑائی، لیکن یہ لڑائی لفظ بات کو کھلنے نہیں دیتا. دو شخص سڑک پہ لڑ رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں دونوں میں لڑائی ہو گئی. دو ملکوں کی جب جنگ ہوتی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں دو ملکوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی. اس لڑائی میں اور اس لڑائی میں زمین آسمان کا فرق ہے. جنگ جسے کہا جاتا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ جنگ کہا جاتا ہے دو فوجوں کے بیچ ہونے والی جنگ کو، لڑائی کو، جس کا کوئی مورچہ ہوتا ہے، جس کا کوئی میدان ہوتا ہے، آمنے سامنے فوجیں ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی ہیں، اور اس کا ایک ایجنڈا بھی ہوتا ہے. یہ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، اور اس سے پہلے وہ آیت گزر چکی ہے. 180 نمبر میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. یہ پہلی آیت ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کے تعلق سے ایک اصول کو بیان کرتی ہے، اور وہ اصول ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن شریف میں جتنی بھی جنگوں کے تذکرے اور ان کے احکامات ہیں وہ ریوالو ہوتے ہیں وہ پہلی آیت شریفہ کے تحت ہی، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا. 180 نمبر کی آیت اسی صورت شریفہ میں ہے جس کو ہم دیکھ بھی چکے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور جنگ کرو کس کی خاطر، کیا ایجنڈا ہونا چاہیے؟ فی سبیل اللہ. کس سے جنگ کرو؟ الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو فی سبیل اللہ کو روکنے کی خاطر تم سے جنگ کرتے ہیں. فی سبیل اللہ بیچ میں آیا ہے، ایجنڈا بیچ میں ہے. یہ ایجنڈا ہو اس پر جنگ ہوگی. ولا تعتدوا فرمایا زیادتی کبھی نہیں کرنا. جنگ میں تو زیادتی ہو ہی جاتی ہے، ڈائلاگ بھی چلتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کی جنگیں ہیں. ان جنگوں میں بھی انسانیت کے لیے رحمت ہوگی. ان جنگوں کے اندر میں بھی ایک جنگ ہوگی اور بہت کم آدمیوں کی قربانی کے بعد میں ایک زبردست انقلاب یہ دنیا دیکھے گی، اور اس نے دیکھا ہے. لیکن جنگ کے ایجنڈے طے ہوں گے، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں اس میں میرے من سے کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوگی. میں ادھر سے ادھر سے کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکوں گا. جو ایجنڈا ہے وہی ایجنڈا رہے گا. دوسرے جتنے بھی ایجنڈے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے قرآن شریف میں. پہلے اس لفظ کو اور ایک بار دیکھ لیں کہ دو آدمیوں کے بیچ، دو قبیلوں کے بیچ، دو فرقوں کے بیچ، یا انسانیت کے دو سموہ کے بیچ، یا دو ملکوں کی یا دو صاحب اقتدار کی فوجوں کے بیچ جو جنگ ہوا کرتی ہے، اس کے لیے سب کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں قرآن شریف میں. یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی. یہ زبان ہی وحی کی متحمل ہو سکتی ہے، ورنہ آج تک دنیا کی دیگر زبانوں میں
وہ پاور نہیں ہے کہ وہ وحی کو سنبھال بھی سکے۔ اس کے ہر لفظ میں اس کا روٹ ورڈ ہوگا جو 3 حرفی ہوگا، اور وہ طے کرے گا اس کو کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں جو الفاظ آئے ہیں مختلف جگہ پر اور مختلف احکامات آئے ہیں، اس میں یہاں تو لفظ قتال آیا ہوا ہے جس کے صریح معنی ہوتے ہیں جنگ، ایک لفظ ہے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد سخت اسٹرگل کو کہتے ہیں، اور بمعنی جنگ بھی وہ استعمال ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے جدال، آپس میں جھگڑا ہو جائے، خصام بھی اسی طرح کا کچھ ہے، اور حرب ایک لفظ آتا ہے، فساد ایک لفظ آتا ہے، تنازع ایک لفظ آتا ہے، باس ایک لفظ آتا ہے، غزہ ایک لفظ آتا ہے۔ ہر لفظ کے معنی الگ ہے، اس کی گہرائی الگ ہے۔ آپس میں لوگ سڑکوں پہ لڑ رہے ہوں تو وہ فساد ہو سکتا ہے، جنگ نہیں ہو سکتی۔ جنگ تو باقاعدہ دو ایسی پاور کے بیچ میں لڑی جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، چاہے قبیلے کی سطح پر ہو، ان کی فوجیں ہوں، ان کے نوجوان آپس میں ٹکرائیں، اور جنگ وہی کر سکے گا جو جنگ کا جاننے والا ہو۔ اب یہاں سے مائنس شروع ہو جائیں گے، بچے اس میں نہیں آئیں گے، خواتین اس میں نہیں آئیں گی، وہ ضعیف لوگ نہیں آئیں گے جو وہ محنت نہ کر سکیں، اور اس میں بہرحال وہی لوگ آئیں گے جو نوجوان ہیں اور جن کو جنگ کا فن بھی آتا ہے۔ تب جا کے کوئی جنگ ہوگی۔ تو اس کو اچھی طرح خیال رکھا جائے کہ قتال لفظ جنگ میں جو آیا ہے اس کے ساتھ یہ شرطیں آٹومیٹیکلی جڑیں گی، کیونکہ لفظ میں گہرائی ہے۔ پھر ایجنڈا اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ وہ صرف سبیل اللہ میں ہو، اور کس سے ہو یہ بھی طے کر دیا۔ بعض ایسی حقوق کی لڑائیاں ہوتے رہتی ہوں، وطن کی خاطر ہوتے رہتی ہوں، اس کے بارے میں آیتیں ہمیں نہیں ملتی، بلکہ ہمیں تو اس کے علاوہ ایسی آیتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے 3 بڑے بڑے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا فرمایا، انہوں نے بھی اپنا وطن چھوڑا۔ قال انی مہاجر الی ربی سیہدین۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر، جن کو فرمایا رب تعالیٰ نے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور انہوں نے بھی مصر میں آپ پیدا ہوئے تھے لیکن مصر کو چھوڑا، ہجرت فرمائی۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اس مکے کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑنا پڑا۔ یہاں تو وطن سے ہجرت کی بات کہی جا رہی ہے، حقوق سے ہجرت کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ کتاب انسان کو دینے والا بناتی ہے، مانگنے والا نہیں۔ اللہ سے لیا جائے جو کچھ لینا ہے، یہاں تو دیے چلے جانا ہے۔ بہرحال اس طرف واپس آتے ہیں کہ جنگ اور یہ کب نہیں ہونی چاہیے اور کب ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے بھی سب سے پہلے آیت شریفہ یہ نازل ہوئی جیسے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، یہ آیت اتری جو سورہ حج کی آیت ہے، 22 نمبر کی سورت میں 39 نمبر کی آیت، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اجازت دی جاتی ہے، اذن سے یہ لفظ ہے، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں سے جن کے خلاف جنگ کا ماحول بنایا گیا ہے، وہ جنگ کا جواب دیں، اس لیے کہ ان پر ظلم کے پہاڑ ڈالے گئے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اتنے ظلم کے بعد اور ہجرت ہونے کے بعد اللہ قدرت رکھتا ہے ان مظلومین کی نصرت کرنے کی۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، صرف اس قصور کی بنیاد پر کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ باطل کو یہ پسند نہیں آ رہا، باطل ظلم ڈھا رہا تھا کہ یہ آواز بند کی جائے، یہ آواز نہیں چلے گی۔ آخر پھر موقع یہ آیا کہ جب دیکھا گیا کہ اب حالات بگڑ کے ہی رہیں گے، سدھار کی طرف رغبت نہیں ہے، اور ایک جوش ہے قوم کے اندر جو حق کی آواز کو دبانا چاہتا ہے تشدد کے ساتھ میں، اب ضروری ہے کہ یہاں سے ہجرت کر لی جائے۔ ظاہر ہے کہ باطل بیٹھے گا نہیں، باطل پھر حملہ آور ہوگا، اور پھر جب اجازت مل گئی ہوگی اور ہجرت ہو گئی ہوگی تو پھر اللہ کی نصرت اور نصرت ہی ہے۔ تو پھر اس سے پہلے کیا حکم تھا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اذن للذین یقاتلونکم، جو اجازت دی گئی، اس کے معنی یہ کہ پہلے اجازت نہیں تھی۔ کس آیت میں یہ فرمایا گیا؟ رب تعالیٰ نے اس کو یہ
آیت سورہ نساء کی 4 نمبر کی سورت کی 77 نمبر کی آیت ہے، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان لوگوں کے حال دیکھے جن سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ روکے رکھنا، ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے، اب کرنے کا کام یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، قیام صلاۃ ہو جائے، ہجرت ہو جائے، اس کے بعد اس کی اجازت ہے، اس سے پہلے ہاتھ روکو۔ بہت واضح آیتیں ہیں، بشرطے کہ ہم اس کو ذہنی طور سے ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں فرمایا گیا جنگ تم پر فرض ہے، اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ فرض رہے گی قیامت تک۔ کوئی یہ کہے کہ صرف اسی دور کے لیے یہ آیتیں ہیں، بالکل غلط۔ کتاب اللہ یونیورسل کتاب ہے، قیامت تک اس کے احکامات لائیو رہیں گے۔ ایکٹیو کب ہوں گے اس کی بھی شرطیں کتاب اللہ میں ہی بیان کر دی گئی، اور یہاں بتایا گیا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، چاہے تمہیں ناپسند ہو، سوال اس کا نہیں، تمہاری پسند یا ناپسند کا یہ دین نہیں، یہ اللہ کا دین ہے، اور یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور یہاں سے اسی تعلق سے دوسری بات کہی جا رہی ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں محترم مہینے میں جنگ کیسی؟ محترم مہینے کیا ہیں؟ ایک دین جو کتاب اللہ سے آیا ہوگا اس میں بچے بچے کو معلوم ہوگا کہ کتنے مہینے ہیں جو محترم ہیں، اور جس میں رب تعالیٰ نے کہا کہ اس دنیا میں جنگ نہ کی جائے، اور آرڈر کب دیا ہے، کب سے یہ آرڈر ایکٹیو ہے اور کب تک رہے گا، یہ ساری باتیں ان کو ضرور معلوم ہوگی جن کا دین کتاب اللہ سے آتا ہے۔ ویری کلیئرلی انہیں یاد ہوگا کہ 9 نمبر کی سورت میں، سورۃ التوبہ میں 36 نمبر کی آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے کا سال ہوگا، آج بھی ہے، ساری دنیا میں ہر مذہب کے دور میں رہا ہے، 12 مہینے کا ہی سال کرنا پڑتا ہے، اس کو 10 مہینے کا سال نہیں کر سکتے، 10 دن کا ہفتہ بھی نہیں کر سکتے، یہ ایسے ہی چلے گی دنیا۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض چیزیں ایسی طے کر دی گئی ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم چاہیں تو بھی اس کو بدل نہیں سکتے۔ اور اس میں 4 ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے لکھ دیے کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق مہینوں کی گنتی 12، اور یہ حکم جو ہے طے کر دیا گیا یوم خلق السماوات والارض، پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال پہلے کی بات ہوگی کہ جب آسمان اور زمین، میں نے آسمان اور زمین بنائے تھے، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے محترم ہیں، اس میں کوئی ٹینشن اور کوئی جنگ نہیں ہو، اوائڈ کیا جائے۔ 12 میں سے 4 یعنی 1/3 سال یہ انسانیت امن سے تو گزار سکے، حالانکہ امن سے اس نے گزارنا ہی چاہیے تھا، لیکن اس کی خو ہے، ضد میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، بدلے کی اس میں بھاونا ہوتی ہے، آمادہ جنگ ہوتا ہی ہے۔ لیکن بتایا کہ 4 مہینے صبر کرنا۔ ان 4 مہینوں میں اب پوچھا جائے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مہینے کون سے ہیں، تو احادیث شریف میں آتا ہے ذی قعدہ جو 11واں مہینہ ہے، ذی الحجہ 12واں مہینہ، اور محرم پہلا مہینہ نئے سال کا، یہ سلسلے وار آتے ہیں، اور یہ تینوں مہینے حج سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو لوگ حج کا ارادہ کریں گے، جو حج شروع ہوتا ہے 8 سے لے کر کے 13 تاریخ تک کے ذو الحجہ کی، اس کے لیے جب وہ دور دراز سے دنیا کے کونے کونے سے سفر کریں گے تو اس ذو الحجہ کے مہینے کے 1 مہینہ پہلے انہیں امن سے سفر نصیب ہو، اور حج کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آنے تک پھر انہیں 1 مہینہ دیا جائے۔ اس طرح کل 3 مہینے سیریل سے 11واں 12واں اور پہلا، اور بعض روایتوں کے مطابق رجب کا مہینہ عمرے کی خاطر۔ یہ کب بنایا؟ یہ لا بنایا ہے اس دن جو یوم خلق السماوات والارض، ذالک الدین القیم، یہ ہے دین ہمیشہ کا اسٹیبلش، یہ دین اللہ کا دین ہے، ہمارا آپ کا نہیں، یہ دین اللہ کا ہے، اور یہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، اور اس دین کی
خوبی یہ ہے کہ ایک ہی خالق، باقی سب مخلوق درجے میں کتنی بھی بڑی ہو سکتی ہے، جبریل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال مخلوق ہیں، کوئی مخلوق دوسری مخلوق کی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو عبادت نہیں کرے گی۔ ساری کی ساری مخلوق جو ساتوں آسمان میں کہاں کہاں پھیلی ہو اور کس کس طرح کی ہو، ساری کی ساری مخلوق مل کر صرف ایک خالق کی بندگی کرے گی اور اس کے احکامات کو حتی الامکان اس کو بجا آوری کرے گی۔ اس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت شریفہ میں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں محترم مہینوں میں جنگ کے تعلق سے، قل قتال فیہ کبیر، ان سے کہیے کہ ان مہینوں میں جنگ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کے جو گناہ ہیں اس پر بھی توجہ رکھو، اور یہ بحث کر رہے ہو کہ اس میں ایسا کیسے اور ویسا کیسے، جبکہ بڑے بڑے ہاتھی تو نگل چکے ہو۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے پر کسی کو چلنے کے لیے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کی نافرمانیاں کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام میں لوگوں کو آنے سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور یہاں کے باشندوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بڑے بڑے گناہ ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ بھیانک ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ بحث اور مباحثے کے لیے سوالات بھلے اٹھا رہے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے، ان کے دل کے حال یہ ہیں کفار کے کہ باز نہیں آنے والے تم سے جنگ کرنے کے، ان کی پوری کوشش ہے کہ تم کو تمہارے دین سے پلٹا دیں، یہ پلان ہے۔ دین کی آزادی وہ دینا نہیں چاہتے، جبکہ رب تعالیٰ نے فرمایا اور کئی جگہ فرمایا اور پوری آزادی دی ہر انسان کو، لکم دینکم ولی دین والی بھی بات اخیر میں کتاب اللہ کے پیش کر دی گئی، اور اس کے علاوہ اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر والی زندگی گزارو چاہے کفر والی زندگی گزارو، ریت تو تم پر ہی ہونا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ اس طرح آیت الکرسی کے بعد میں بھی فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں زبردستی چاہیے ہی نہیں، اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے اس دنیا میں کسی کو مجبور کیا جائے کہ کوئی پرٹیکولر دین کے اوپر چلے، پوری آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور فرمایا رب تعالیٰ نے سورہ یونس میں غالباً افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پریشرائز کرو گے لوگوں کو کہ وہ ایمان لے ہی آئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پوری آزادی ہر ایک کو دی جائے گی کہ سوچ اور سمجھ کر وہ فیصلہ کرے اور اپنے لیے خود کا دین تجویز کرے۔ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تم سے جنگ کرنے میں یہاں تک کہ وہ پلٹا دیں تم کو تمہارے دین سے، اگر ان کے بس چل جائے۔ اور یاد رکھو جو پلٹ گیا، مرتد ہو گیا تم میں سے اس کے دین سے، اور اسی حالت میں اس کو موت آئی، وہ کافر ہی رہا، اس طرح کے کتنے بھی لوگ ہوں، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ ہیں آگ والے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر یہاں آخری آیت میں وہ پھر شرط بتا دی دوبارہ، اور اس کو بھی اس سیکوینس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، بفور ہجرت دیر از نو جہاد فی سبیل اللہ، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جدوجہد کی، اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ ان آیات میں اور کئی آیتیں ہیں جنگ اور قتال کے تعلق سے، اس کے احکامات ہیں، اس کی شرائط ہیں، اپنی مرضی سے ان شرائط کو تبدیل ہم نہیں کر سکیں گے، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سرنڈر ہو جائیں اللہ کے احکامات کے سامنے، اپنی خواہشات، اپنے غصے، اپنے خیالات یا اپنے جذبات کے تحت فیصلہ نہیں ہوگا۔ کیا کرنا چاہیے، کون سے حالات ہیں، کون سا فیصلہ کرنا چاہیے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور زیادتی جس کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے کسی بھی معاملے میں، اس کی طرف بھی ہمارا رجحان ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حقائق کی تعلیم ہمیں اپنی کتاب سے دے۔ ربنا اہدنا الصراط المستقیم،
اللہ آپ کی کتاب جو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتی ہے، اللہ اس سے ہمارا ٹچ اتنا ہو کہ ہر وقت وہ ہمارے سامنے ہو، ہماری تلاوت میں ہو، ہماری سوچ میں ہو، ہمارے جذبات پر بھی وہ اثر انداز ہو، اور ہم صراط مستقیم پر چل سکیں، اور ہم آپ سے ملاقات کا جو دن مقرر ہے، ہماری موت کا جو دن مقرر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس وقت تک اس ایمان اور اسلام کو ہم حفاظت سے لے کر چلیں اپنے آپ کے لیے، اور جان آخری کو سپرد کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔